برکت کا خاتمہ۔ رمزو سبزی والے نے ٹھیلے کو جھاڑ پچھاڑ کر صاف کیا اور پھر ترتیب سے اس پر سبزیاں رکھنے لگا۔ لمبی سرخ گاجریں، سفید اور جامنی شلجم، درمیان میں مٹر کی پھلیاں، گہرے جامنی رنگ کے صاف چمکدار بینگن جن کے سر پر تاج تھا، ہلکے سبز رنگ کا گھیا کدو، دل للچانے والے سرخ ٹماٹر، تازہ میتھی اور پالک۔ غرض ٹھیلا سبزیوں کو عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ ہرا دھنیا اور سبز مرچیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ تازہ صاف ستھری پھول گوبھی کھلی پڑی تھی، سنہری پیاز، ادرک کی گانٹھیں اور لہسن کی کلیاں مسکرا رہی تھیں۔ کڑوے کریلے ترتیب سے رکھے تھے، ہری ہری بھنڈیوں نے بھی اپنی جگہ بنا رکھی تھی اور پودینے کی خوشبو نے بھی سما باندھ رکھا تھا۔ رمزو نے خوش ہو کر ٹھیلے پر نگاہ دوڑائی۔ ہرے بھرے ٹھیلے نے اسے مطمئن کر دیا۔ پھر اس نے سبزیوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور سبزیاں کھل اٹھیں۔ رمزو نے اللہ کا نام لیا اور ٹھیلا آگے بڑھا دیا۔ ترازو کے ساتھ ہی لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی جس میں چند نوٹ اور کچھ ریزگاری پڑی تھی۔ آلو لے لو، پالک لے لو، ہرا پیاز ہے، پھول گوبھی ہے، لال لال ٹماٹر ہے، سفید شلجم ہے، گول والے بینگن ہیں۔ رمزو نے گلی سے نکلتے ہوئے آواز لگائی، ایک گلی سے دوسری، دوسری سے تیسری گلی۔ رمزو نے اپنا ترازو اس طرز کا بنا لیا تھا کہ بظاہر ہر تول پوری ہوتی لیکن حقیقت میں وزن کم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ رمزو دوسرے طریقوں سے بھی بے ایمانی کرتا تھا اور اکثر گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے قسم تک اٹھا لیتا تھا۔ دوپہر تک ٹھیلے سے آدھی سے زیادہ سبزی بک چکی تھی اور اس کے ساتھ صندوقچی بھی چھوٹے بڑے نوٹوں اور سکوں سے بھر رہی تھی۔ رمزو دل ہی دل میں حساب کتاب کر کے خوش ہو رہا تھا، مگر صندوقچی میں موجود برکت بالکل مایوس تھی۔ جب رمزو نے بے ایمانی کا پہلا سکہ صندوقچی میں ڈالا تو برکت دکھ سے چلا اٹھی، مگر جب حسب معمول رمزو بے خبر رہا، برکت سسکتی رہی۔ بے ایمانی کے چند نوٹوں نے آہستہ آہستہ برکت کو کھا لیا۔ برکت ختم ہو گئی لیکن رمزو کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ گھر پہنچ گیا۔ خالی ٹھیلا اس نے صحن کے ایک کونے میں کھڑا کیا اور صندوقچی بیوی کے حوالے کی اور خود ٹی وی چلا کر پاس پڑی چارپائی پر نیم دراز ہو گیا۔ کل سبزی منڈی سے سبزیاں لانے کے لیے پیسے چھوڑ کر باقی اپنے خرچ کے لیے رکھ لو، رمزو نے بیوی کو مخاطب کیا۔ بیوی پہلے ہی نوٹ اور ریزگاری الگ کر چکی تھی۔ ہمارا گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اتنے پیسوں میں بڑی مشکل سے گزارا کرنا پڑتا ہے اور بچے دونوں بیمار پڑ گئے ہیں، تو کیا کروں؟ سارا دن محنت کرتا ہوں، گلی گلی گھوم پھر کر جوتے چٹکاتا ہوں، پھر بھی گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، رمزو نے چڑچڑے پن سے جواب دیا۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ خیر و برکت ہی نہیں رہی کسی چیز میں، ہر چیز میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ میاں کو غصے میں آتا دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ رمزو کی بے ایمانی کی وجہ سے برکت نہیں رہی تھی۔ مہنگائی جو بڑھ گئی تھی۔ رمزو نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تبصرہ کیا اور بیوی سر ہلاتے ہوئے کھانا نکالنے چل دی۔ اخلاقی سبق۔ پیارے بچوں، جو لوگ امانت داری سے رزق حلال نہیں کماتے ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور ہیرا پھیری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔